السلام علیکم بیزبان رائٹس چینل کو دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ آج ہم بات کریں گے ہمایوں سعید نے ڈرامہ ارطغرل کے بارے میں کیا کہا اور حکومت سے اس نے کس چیز کی بات کی۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کریں اور اگر پسند آئے تو بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں۔ پاکستانی سپر سٹار ہمایوں سعید نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ترکی کی تاریخی ڈرامہ سیریز غازی ارطغرل کی تمام اقساط دیکھیں۔ وہ جو فیس بک پر براہ راست سیشن کے دوران ڈرامہ سیریز میں عنوان کے کردار پر مضمون رکھنے والے انجن الٹن ڈوزن سے گفتگو کرتے ہوئے ہمایوں سعید نے کہا، میں نے غازی ارطغرل کے تمام واقعات دیکھے اور اس کی بنیادی وجہ انجن آپ تھے۔ مطلب انہوں نے اس کے کردار ادا کرنے والے انجن الٹن کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کے تمام وجہ آپ ہیں، آپ کی وجہ سے میں نے یہ غازی ارطغرل ڈرامہ دیکھا۔ پاکستانی سٹار کا مزید کہنا یہ تھا کہ آپ نے اپنے کردار کو جس طرح ادا کیا، جس طرح آپ لڑتے ہیں اور آپ کے تمام ایکشن سین بہت اچھے تھے، میں نے تمام اقساط صرف آپ کی وجہ سے دیکھے۔ انجن الٹن جو ارطغرل کا کردار ادا کرتے ہیں، ہمایوں سعید کی محبت اور ڈرامہ سیریز دیکھنے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی شائقین نے میرا دل جیت لیا ہے۔ فیس بک کے براہ راست سیشن کے ذریعے ان سے مل کر 3 پاکستانی بچوں کی انتہائی خواہش پوری کر دی۔ ایک فیس بک کا سیشن ہوا جو آپ لوگوں نے بھی دیکھا، آج کل بہت ٹرینڈنگ چل رہا ہے کہ میک اے وش کے نام سے عائشہ عمر نے ایک فیس بک آن لائن سسٹم کے ذریعے اس کو کیا، جس کی انجن الٹن نے بہت زیادہ اس چیز کو سراہا پاکستان کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اور وہ پاکستان سے اپنی محبت سے بھی بہت زیادہ خوش ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ ہمایوں سعید نے پاکستانی حکومت سے کس مدد کی اپیل کی ہے، ان کا کیا کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت سے مدد کی اپیل انہوں نے کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی حکومت مالی طور پر سپورٹ کرے تو ہم بھی ارطغرل جیسا ڈرامہ بنا سکتے ہیں۔ ہمایوں سعید کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ایک نجی چینل کے میزبان سے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میزبان نے ہمایوں سعید سے پوچھا کہ ارطغرل ڈرامہ جس طرح سے پاکستان میں پسند کیا گیا، اس کے بعد کیا اب ہماری انڈسٹری بھی سوچ رہی ہے کہ اسلامی تاریخ پر اس طرح کے مزید ڈرامے بنا کے اپلوڈ کیے جائیں؟ اس سوال کے جواب میں ہمایوں سعید نے کہا کہ اگر ہماری انڈسٹری ارطغرل جیسے ڈرامے بنانے کے بارے میں نہیں سوچ رہی تو سوچنا چاہیے اور ہمیں اس طرح کے ڈرامے بنانے چاہیے۔ ہمایوں سعید کا مزید کہنا یہ تھا کہ پہلے ہمارے یہاں اسلامی تاریخ پر مبنی ڈرامے بنتے تھے، جیسے ٹیپو سلطان، بابر اور محمد بن قاسم وغیرہ بنے، اور ان کو بنے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا ہے اور یہ تقریباً 30-40 سال پرانی بات ہے۔ آج کی نوجوان نسل کو تو اس بارے میں ذرا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں پروڈکشن کا معیار جہاں پہنچ گیا ہے، اس میں بہت بڑی لاگت کے ڈرامے بنتے ہیں اور پروڈکشن ہاؤس کو مالی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمایوں سعید نے مزید کہا کہ اگر میں ارطغرل جیسا ڈرامہ بنانا چاہوں تو میں کوشش کر سکتا ہوں، لیکن اکیلے اس طرح کے ڈرامے نہیں بنا سکتا۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل کو بھی بنانے میں ترک حکومت نے سپورٹ کی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہماری حکومت بھی ہماری مالی طور پر سپورٹ کرے، اور صرف میری ہی نہیں بلکہ کسی اور اچھے پروڈیوسر کی بھی مدد کرے، اور کرنی بھی چاہیے تاکہ ہم بھی اس قسم کی پروڈکشن کر سکیں۔ یاد رہے ارطغرل غازی دنیا بھر میں سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان نے ادا کیا ہے، جبکہ دیگر کردار بھی زبردست ادا ہوئے۔ تو دیکھتے ہیں کیا چلتا ہے پاکستان میں اس طرح کے ڈرامے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے ڈرامے بنے جو اسلامی تاریخ سے مطابق ہوں، جن میں بہت زیادہ اسلام کے بارے میں بات چیت کی جائے۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ بیزبان رائٹس کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔